الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے وراثت کے احکام۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جس وقت کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو جو وہ مال چھوڑ کر گیا، سب سے پہلے اس کے مال سے اس کی تدفین کی جائے، اس کا کفن دیا جائے، اس کی قبر کے کھودنے کا جو انتظام ہے وہ سارے کا سارا اس کے پیسوں سے کیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ کوئی خرچ کرنے والا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے کوئی بہن بھائی کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے خود ہی کفن وغیرہ دے دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ شرعی طور پہ جس وقت ایک بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، چلا جائے، تو وہ جو مال چھوڑ کر جائے اس سے سب سے پہلے اس کی تدفین کی جائے، اس کو کفن دیا جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا حکم ہے، اب جو مال بچ گیا، اب جو مال اس کا بچ گیا، تو جو مال اس کا بچ گیا، اب اگر اس نے دنیا میں کسی کا قرض دینا تھا تو اس مال سے اس قرض کو ادا کیا جائے۔ اگر اس کے مال سے سارے کا سارا قرض ادا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنا ادا ہو گیا اتنا ٹھیک ہے۔ باقی آپ ان کے وارثوں کو نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا ہمیں آپ کے ابا جی اتنا پیسہ چھوڑ کے گئے تھے تو ہمارا دو۔ جب وہ چھوڑ کر ہی نہیں گئے تو اولاد اس سے بری ذمہ ہو گئی، اس سے ہم شرعی طور پہ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ چھوڑ کے جاتا اتنی جائیداد تو ہم پچھلوں سے مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن اگر وہ چھوڑ کر ہی نہیں گیا تو پچھلوں کو ہم اس کا مکلف نہیں کریں گے کہ تمہارے ابا جی نے بھائی نے میرا اتنا قرض دینا تھا مجھے دو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو دوسرا حکم یہ ہے کہ جتنا قرض ادا ہو سکتا ہے اتنا قرض ادا کیا جائے۔ جتنا مال اس کا رہ گیا، اگر قرض میں سارا ڈوب جاتا ہے تو سارے کا سارا قرض ادا کرے۔ اور اگر تیسرا حکم یہ ہے قرض کی ادائیگی کے بعد اب بھی کچھ مال بچ گیا ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ آیا اس بندے نے زندگی میں کوئی وصیت تو نہیں کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ فلاں چیز مسجد کی ہے یا مدرسہ کی ہے، یا وہ لوگ جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، جن کا وراثت میں حصہ ہے وہ قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ جو وارث نہیں ہوتا اس کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے۔ یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاتی، وارث کو تو ملنا ہی ملنا ہے۔ مثلا بیٹا ہے بیٹی ہے، اس کے بارے میں آپ وصیت کیا کریں گے؟ اس کو تو حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ وصیت کی جاتی ہے غیر وارث کے حق میں۔ مثال کے طور پہ خاندان میں کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو کہ کمزور ہے مالی طور پر، اس کے بارے میں وصیت کر دی جائے تو 1/3 وصیت، 1/3 وصیت جس کو ثلث کہا جاتا ہے، وہ شرع شریف میں رکھی گئی ہے۔ اگر کسی بندے نے 1/3 سے زیادہ وصیت کر دی تو 1/3 سے زیادہ نافذ نہیں ہوگی، 1/3 میں نافذ ہو جائے گی۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ بندہ اگر اپنی زندگی میں رہتے ہوئے غیر وارث کے حق میں وصیت کرے تو 1/3 سے بھی کم کرے، 1/3 سے بھی کم کرے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ 1/3 سے زیادہ وصیت کرے گا تو اس سے تو وارثوں کا حق مارا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ 1/3 سے اگر کوئی بندہ زیادہ وصیت بھی کرتا ہے تو وہ لاگو نہیں ہوتی، 1/3 تک لاگو رہے گی، باقی ختم ہو جائے گی۔ تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ 1/3 سے یعنی 1/3 سے کل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو جو ایک حصہ ہوگا، فرمایا اتنی وصیت اس کی نافذ ہے، اس سے زیادہ جو وصیت کی تھی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ نافذ نہیں ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ 1/3 سے بھی کم وصیت کرے تاکہ وارثوں کا حق نہ مارا جائے۔ وارث بعد میں یہ نہ کہیں کہ ابا جی وصیت اس بندے کے بارے میں کر گئے، مدرسے کے بارے مسجد کے بارے میں کر گئے، ہمارا تو حق مارا گیا۔ تو چاہیے یہ کہ 1/3 سے بھی کم میں وصیت کرے۔ اب اس کے بعد چوتھا حکم یہ ہے کہ وصیت کے بعد بھی بندے کا مال بچ جاتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں وصیت تک جب معاملہ پہنچ گیا تو لازمی مال بچنا ہی بچنا ہے۔ کیوں؟ 1/3 میں وصیت ہوگی تو 2/3 تو باقی رہ گیا نا۔ جو 2 ثلث باقی رہ گیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ قرآن مجید مجھے پکڑا دے، میں آپ کے سامنے چیدہ وراثت کے وہ مسائل آپ عرض کر دیتا ہوں کہ جو کم از کم ہر بندے کے ذہن میں ہو کہ یہ وراثت کے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ وصیت کے وراثت کے بارے میں تمہیں وصیت فرماتا ہے
للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہے، لڑکے کا حصہ لڑکی سے کیا ہے؟ ڈبل ہے۔ اب یہ ایک قاعدہ یاد رکھ لیں اس وقت جو آپ کے میں نے ذہن میں ڈالنا ہے، ایک ہوتی ہے وراثت، ایک ہوتی ہے وراثت، اور ایک ہوتا ہے بندہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کر دے، گفٹ دے دے، تحفہ دے دے، تو یہ وراثت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اولاد میں مال کو تقسیم کرتا ہے تو عدل واجب ہے، جتنا بیٹے کو دینا اتنا ہی بیٹی کو دینا ہے۔ کیوں؟ یہ وراثت نہیں ہے۔ یہ جو قوانین ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہے، یہ بندے کے وصال کے بعد ہے۔ جب تک بندہ زندہ ہے اس کے لیے بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہیں۔ یہ عام طور پہ کہتے ہیں بندے کے میں اپنی زندگی میں مال ونڈنا ہے تے بچی نو ادھا حصہ تے بچے نو ڈبل، ایسی یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ وہ مسئلہ ہے وصیت کا۔ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے وہ تب کا حکم ہے کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ پر واجب ہے کہ اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے مال کو تقسیم کریں گے تو وہ ان کے درمیان میں عدل کرے اور ہاف ہاف دے۔ مثلا 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہیں تو کل مال کو 8 حصے میں تقسیم کر کے تو سب کو ایک ایک حصہ دیا جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مال کو 12 حصے میں تقسیم کرے اور 2 حصے لڑکوں کو دے اور ایک ایک حصہ لڑکی کو دے، یہ کرنا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی یاد رکھیں، آج کل وراثت کے بارے میں یہ ہے کہ لڑکیوں کو عام طور پہ وراثت دی نہیں جاتی، وراثت سے حصہ دیا نہیں جاتا۔ بھائی ناراض ہو جائیں گے کہ اگر جو نا لڑکیوں کو بچیوں کو حصہ دیا تو بھابھی ناراض ہو جاتی ہے کہ بھئی اب تو اس کا اس گھر میں آنا ختم کر دینا ہے، کیوں؟ اس نے وراثت میں حصہ لے لیا۔ یہ تو رب کا قانون ہے، اس نے تمہارا تو حصہ نہیں لیا، اس نے تو اپنے باپ کی وراثت سے حصہ لیا۔ اب بعد میں کہتے ہیں بھئی ہم نے تو اپنی بچی کی شادی کی تھی تو اس وقت ہم نے وراثت میں سے حصہ دے دیا۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہو آپ بچوں والی؟ وراثت تو بندے کے مرنے کے بعد ہوتی ہے، اور تم نے جو شادی کی تھی وہ تو باپ کی زندگی میں کی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اگر تم نے ایسا کیا ہو باپ کے مرنے کے بعد جو وراثت میں سے حصہ بنتا تھا اس سے تم نے بہن کی شادی کی تو تم جانب بحق کو تم کہہ سکتے ہو کہ بھئی باپ کی وراثت سے ہم نے اس بچی کی شادی کی ہے، لیکن باپ کی زندگی میں جو جہیز دیا تھا آپ اس کو وراثت میں نہیں کاٹ سکتے۔ وہ تو والدین کی طرف سے اپنی بچی کو ہبہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے، اس کو وراثت میں نہیں کاٹ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کے وارث کو حصہ دیا جائے تو واجب ہے کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں حصہ تھمایا جائے، وہ تھام لے، اس پر قبضہ کر لے، ملکیت اس کی ہو جائے۔ اس کے بعد وہ چاہے جس مرضی کو دے، چاہے وہ بھائیوں میں تقسیم کر دے، چاہے بہنوں میں تقسیم کر دے، لیکن اس کے ہینڈ اوور کرنا ہے۔ یہ بات کہتے ہیں جی وہ بہن نے معاف کر دیا ہے، وہ بہن کہتی ہے آپس میں تقسیم کر لو، یا یہ کہتے ہیں جی بہن کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے، بہن نے کون سا ہم سے حصہ مانگ رہا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہن مجبور ہوتی ہے لیکن وہ زبان سے بولتی نہیں، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ بولوں گی تو بھائی اور بھابھی خلاف ہو جائیں گے، لیکن وہ شرما شرمی بولتی نہیں، وہ اپنی روکھی سوکھی کھا کی زندگی گزار لیتی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ بیچاری اپنے گھر میں نہ جانے کس حال میں ہوگی، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا حصہ دیا جائے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یتیم بچوں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا اور پیچھے سے یتیم بچے چھوڑ گیا، اب بندہ جو ہے نا اس کے مال پہ قبضہ کر لے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جس نے کسی بندے کا ایک چپا برابر زمین کا حصہ بھی رکھا، قیامت کے دن یہ ساری زمین اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ اب دیکھنا اتنی بڑی زمین ہے، یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اگر کسی کے گلے میں اس کا ہار بنا دیا جائے تو اس کے گلے کا کیا بنے گا؟ اس لیے وراثت کے حق میں بہت ڈر کے رہنا چاہیے۔ جس کسی کا حصہ بنتا ہے، بہن کا، پھوپھی کا، خالہ کا، جس طرح کا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دینا چاہیے۔ ہر صورت میں پھوپھیوں کا حصہ نہیں بنتا، وہ الگ بات ہے، یہ ایک لمبا ٹاپک بن جاتا ہے، وہ زیادہ علمی بحث ہو جائے گی، وہ میں کرنا نہیں چاہتا، میں آپ کے سامنے صرف بیسک مسائل بیان کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان فرمائے ہیں کہ ایک بندہ جس کی بیوی فوت ہو گئی، جب اس کی بیوی فوت ہو گئی
تو اب یہ دیکھا جائے گا اس بیوی کے اولاد تھی یا نہیں تھی. اگر اس بیوی کے اولاد تھی، چاہے اس مرد سے ہو یا پہلے وہ کسی اور خاوند سے ڈیورس لے کر آئی ہو یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، اس صورت میں خاوند کو 1/4 حصہ ملے گا، 1/4، 1/4 حصہ ملے گا. اور اگر وہ جو بیوی فوت ہوئی ہے نہ اس عورت کی اس مرد سے اولاد ہے نہ پیچھے کسی مرد سے اولاد ہے، ایسی صورت میں مرد کو آدھا حصہ ملے گا، ہاف حصہ ملے گا. اگر آپ نے یہ شوہر کا حصہ سمجھ لیا تو بیوی کا حصہ آپ سمجھ لیں، وہ بیوی کا حصہ اس سے آدھا ہے. مثال کے طور پر شوہر فوت ہوتا ہے، اب بیوی پیچھے سے حقدار ہے وراثت کی. اب یہ دیکھا جائے گا شوہر کے اس عورت سے یا اس کے علاوہ کسی اور عورت سے، مثال کے طور پر مرد کو 4 بیویاں کرنے کی ایک وقت میں اجازت ہے، تو اس کی اور بیویوں سے کیا اولاد ہے یا نہیں؟ اگر اولاد ہے تو اس صورت میں اس عورت کو 1/8 حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کو 1/4 حصہ ملے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اور بیوی حقدار ہوگی، اب تو ایسی صورت میں اگر اس بندے کے اولاد تھی تو ایسی صورت میں اس عورت کو 1/8 ملے گا، اور اگر اولاد نہیں تھی تو 1/4 ملے گا. اور عورت میں معاملہ اس کے برعکس، اس کا آدھا ہو جائے گا، ہاف، کیونکہ عورت کا حصہ آدھا ہے. وہ کیا ہوگا کہ اگر ایک عورت کا خاوند فوت ہوا، نہیں بلکہ اب عورت فوت ہوئی اور خاوند رہ گیا اس دنیا میں، تو اب یہ دیکھیں گے کہ اس عورت کے اولاد تھی یا نہیں تھی. اگر اولاد تھی تو ایسی صورت میں مرد کو 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد نہیں تھی تو ایسی صورت میں اس خاوند کو 1/2 ملے گا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ماں باپ. اگر کسی بندے کی اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں تو اس صورت میں ماں اور باپ کو 1/6 یعنی 1/6 ملے گا، جس کو شرع شریف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے چھٹا حصہ، سدس اس کو دیا جائے گا، ماں کو بھی اور باپ کو بھی. اور اگر اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہے، اولاد نہیں ہے صرف ماں باپ ہے کسی بندے کے، ایک بندہ کہ جس کے اولاد نہیں تھی، صرف اس کے وارثوں میں اس کے ماں باپ رہ گئے، تو ایسی صورت میں مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ماں کو دیا جائے گا اور 2 حصے باپ کو دیے جائیں گے. یعنی وہی قاعدہ کہ مرد کا حصہ موروث کے مرنے کے بعد ڈبل ہوتا ہے، مرد کا ڈبل ہوتا ہے اور عورت کا سنگل ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیں ہم بہنوں کی طرف. بہنوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اولاد موجود ہے تو بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر اولاد موجود ہے، کیوں؟ اولاد کا رشتہ اس مرنے والے سے زیادہ قریب ہے بہن بھائیوں کی نسبت. اگر اولاد ہے، مذکر اولاد ہے، مرد موجود ہے، لڑکا موجود ہے، بیٹا موجود ہے، تو بہن بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. ہاں ایسا ہوتا کہ اس کی مذکر اولاد نہیں تھی، مذکر اولاد کا مطلب یہ کہ بیٹا نہیں تھا، صرف بیٹیاں تھیں، تو ایسی صورت میں بیٹیوں کو، اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بیٹیاں 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں تو ایسی صورت میں بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، یعنی 2 ثلث حصہ دیا جائے گا، اور ایک حصہ جو رہ جائے گا وہ باقی وارثوں میں جائے گا، یعنی وہ بہنوں میں چلا جائے گا. یعنی ایک بندہ فوت ہوا اور اس نے وارثوں میں بیٹیاں بھی چھوڑی ہیں، بہنیں بھی چھوڑی ہیں، اب تو حصہ ملے گا اس کو، بہنوں کو، اس لیے کہ مذکر اولاد نہیں ہے. اس لیے کہ مذکر اولاد یہ میت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، زیادہ حقدار ہے وراثت کی. تو اگر کبھی ایسی صورت بن جاتی ہے کوئی بندہ فوت ہو اور اس کے وارثوں میں کوئی بیٹا نہ ہو یا پوتا نہ ہو، ایسی صورت میں بیٹیوں کو 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3 انہیں دیا جائے گا، اور جو ایک حصہ بچ جائے گا 1/3 وہ اس کی بہنوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. اسی طرح یہ ساری پوری آیت وراث کا میں آپ کو مفہوم کر کے سمجھا رہا ہوں، ورنہ یہ بہت بڑا، یہ پورا ایک علم ہے. علم وراثت یہ ایک پورا علم ہے جس کے سمجھنے کے لیے میتھ بھی پڑھنا چاہیے، اس کے علم کے سمجھنے کے لیے میتھ بھی آنا چاہیے، پھر یہ علم سمجھ آتا ہے. اب یہ تو میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ علم بہت مشکل ہے. کئی سالوں کے بعد پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے ایک وراثت کا مسئلہ پوچھا، حالانکہ یہ کتاب میں نے سراجی کئی بار پڑھی ہے یہ کتاب. تو پہلے میں نے درگزر کیا، میں نے کہا یار کون سا ہم سے یہ لوگ وراثت کے مسئلے پوچھتے ہیں، وراثت دیتا کون ہے آج کے دور میں؟
پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار، اپنا علم تو خراب نہیں کرنا چاہیے، وہ جو سارا اتنا علم پڑھا تھا اس کو پھر اپلائی کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے سارے وہ مسئلے بنا کے تو اس کو مسئلے کا حل بتایا کہ تمہارا جو بندہ فوت گیا اس کو فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں محروم ہو جائے گا۔ تو یہ پورا ایک علم ہے، لیکن میں صرف آپ کو تھوڑے تھوڑے چیدہ سے مسائل اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے آج اس کو یوں سمجھا ہوا ہے کہ وراثت کوئی چیز ہی نہیں ہے، وراثت دینے کو کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بس جو بندہ پاور میں ہے، جو بندہ طاقت میں ہے، جو بندہ چار بندوں کے ساتھ کسی بدماش کے ساتھ جس کی یاری ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کا حق تلف کر لیتا ہے۔ وہ چھوٹے کمزور بہن بھائی بولتے نہیں، یا دوسرے جو ورثاء ہیں وہ بولتے نہیں کہ اگر بولیں گے تو یہ ہمارے گھر پہ بدماش چڑھا دے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اس دنیا میں بندہ جتنی مرضی پراپرٹیاں بنا لے، بہنوں کا حق کھا جائے، بھائیوں کا حق کھا جائے، بھتیجوں کا حق کھا جائے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے احکام بالترتیب بیان فرمائے، بہنوں کا حصہ اتنا ہے، بھائیوں کا حصہ اتنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، ایک بندہ فوت ہوتا ہے، ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور اس کے مثال کے طور پہ 5 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 5 بیٹے ہیں۔ ان 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس بندے کی زندگی ہی میں فوت ہو چکا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن اس کی اولاد موجود ہے، لیکن اس کی اولاد موجود ہے۔ ایسی صورت میں دادا کی وراثت سے پوتے کو حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں حصہ ملے گا؟ اس لیے کہ بیٹے کا حصہ پوتے سے زیادہ قریب ہے۔ بیٹے کا رشتہ پوتے سے دادا کے ہاں زیادہ رشتہ بیٹے کا یا پوتے کا ہے، تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا محروم ہوگا۔ ہاں، پوتے کو حصہ ملنا تھا اپنے باپ کی وراثت سے، جب اس کا باپ فوت ہوا تھا تو پوتے کو حصہ ملنا تھا اپنے باپ کی وراثت سے، اپنے باپ کی جائیداد سے، لیکن اسے دادا کی جائیداد سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے اوپر یہ لبرل قسم کے لوگ بڑا وہ شور مچاتے ہیں، دیکھو بھائی پوتے کو دادا کی وراثت سے محروم کر دیا۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، پوتا اپنے باپ کی وراثت کا حقدار ہے۔ جب اس کا باپ فوت ہوا تھا تو پوتے کو تو ادھر سے ملنی تھی، یعنی اس کو اپنے باپ سے ملنی تھی۔ اب جب دادا فوت ہوا تو دادا کی وراثت سے پوتے کو نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اس دادا کے اپنے بیٹے موجود ہیں حصہ لینے والے۔ اگر ہاں ایسا ہوتا کہ کوئی بندہ فوت ہوتا، اس کے بیٹے سارے فوت ہو جاتے، سارے مر جاتے، اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا، تو اب جو پیچھے پوتا رہ گیا تھا اس کو حصہ اس صورت میں ملنا تھا، لیکن جب بیٹا موجود ہے تو پوتے کو حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ